آپ میں سے جتنے حضرات صاحبان حیثیت ہیں، ہر ایک اپنے ڈرائنگ روم کو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کے لیے مکتب قرآن میں بدل دیں۔ بیٹھیے، قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس سے معرفت اہل بیت حاصل ہوتی ہے، کسی کے دیوان سے معرفت اہل بیت نہیں حاصل، شاعری سے معرفت حاصل نہیں ہوتی، قرآن سے معرفت حاصل ہوتی، کلام معصوم سے معرفت حاصل ہوتی۔ بات ذرا مشکل ہوگی، وقت گزر گیا۔ ویسے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آنے سے پہلے میری عینک غائب ہو گئی، تو یہ بھی ایک عذر ہے کہ صحیح طور پہ کھڑی نظر نہیں تو عذر ہو سکتا ہے۔ بات چھوٹی سی تھی کہ قرآن سے وفاداری، جب تک قرآن مجید سے وفاداری نہیں کریں گے اس وقت تک وہ سفر شروع نہیں ہوگا جو ایک مسلمان کو، ایک انسان کو، ایک مومن کو اس کے بلندترین کمالات تک پہنچانے والا سفر ہے۔ یہ سب تعلیم سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ ڈاکٹر مسعود صاحب تشریف فرمائیں، کل انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ممبر پہ یہ مسئلہ بھی عرض کروں، آج یہ مسئلہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ کل ہی میں عرض کرتا، لیکن کل گفتگو کا رخ دوسری طرف تھا۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ بحمد اللہ ہم شیعہ علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ شیعہ علی ابن ابی طالب ہونے کی حیثیت سے ہماری پہچان اور کیا ہونی چاہیے؟ سب سے بڑی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ اب آپ بتائیے۔ اب لوگ جو اتنی دیر سے میں نماز کہہ رہا تھا تو لوگوں نے کہا نماز اتنا ہی۔ ہماری سب سے بڑی پہچان علم ہے۔ شیعہ معاشرے کو عاشق علم ہونا چاہیے اور ہر فرد کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں ہر چیز کی گنجائش ہو سکتی ہے، جہل کی گنجائش نہیں ہو سکتی، اور یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور جہل۔ تضاد ہے دونوں، ایمان اور جہل جمع نہیں ہو سکتے۔ دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کیجیے گا تو دو میں سے ایک رہے گا۔ جب بات یہاں آ گئی تو چھوٹا سا جملہ کہیں، جوان اگر ڈائری میں نوٹ کر لیں گے تو کام آ گیا۔ کون سی ڈائری؟ کاغذ والی نہیں، دل کی ڈائری۔ جہالت چھپائے چھپتی نہیں ہے، مٹانے سے مٹ جاتی ہے۔